یہ ملا مولوی خود پیدا ہو گئے ہیں. یہ وہ مولوی ہے جو مسجدوں میں امامت کرتے ہیں. یہ وہ مولوی ہے جو 5 ٹائم کی نماز پڑھاتے ہیں. یہ وہ مولوی ہے جو جمعے کے خطبے میں قرآن کی آیت پڑھ کے درس دیتے ہیں کہ تم سب آپس میں بھائی بھائی ہو. یہی مولوی ایک دوسرے کو برباد کرنے کے لیے سفلی عمل کر رہا ہے, الٹے سیدھے شرکیہ منتر پڑھ کے تعویذ بنا کر دے رہا ہے. ہمیں ایسی کوئی دعا تو نہیں ملی, لیکن ہاں ہم نے قرآن و حدیث میں ایسے بہت سے عملیات دیکھے ہیں. اللہ کے رسول نے یہ بتایا ہے کہ یہ عمل کرو تو تمہاری بھی دکان چلے گی, تمہارے پڑوسی کی بھی چلے گی. نبی اکرم نے ہمیں یہ نہیں بتایا کہ کسی کو برباد کر کے آباد ہو جاؤ. نبی نے ایسے عمل بتائے کہ تمہاری بھی دکان چلے, اس کی بھی چلے, اور اس پر عمل کر کے صحابہ نے دکھایا. ایک صحابی ہے, کپڑے کی دکان ہے, کپڑا بیچتے ہیں. ان کے پڑوس میں بھی ایک صحابی ہے, ان کے بھی کپڑے کی دکان ہے, وہ بھی کپڑا بیچ رہے ہیں. ایک صحابی ہے, ان کی دکان میں صبح ہی کسٹمر آیا, کپڑا بک گیا. ایک آیا دوپہر میں کپڑا بک گیا, ایک آیا شام کو عصر کے بعد کپڑا بک گیا. انہوں نے 3 کپڑے بیچ دیے, لیکن ان کی نظر ہے میرے بھائی کا ایک بھی کپڑا نہیں بکا. میرے پڑوس میں جو میرا دوست ہے, میرا بھائی, اس نے دکان کھولی, اس کی دکان پر ایک بھی کسٹمر نہیں آیا. میرے پاس اتنی انکم ہو چکی ہے کہ میری بیوی میری بچی آج کا چولہا جل جائے گا اور کھانا کھا لیں گے, لیکن اب فکر ہو رہی ہے تو میرے بھائی کا چولہا کیسے جلے گا. ایک اور کسٹمر آتا ہے اور کہتا بھائی کپڑا دے دو. یہ صحابی کہہ رہے ہیں بھائی جس قسم کا کپڑا تمہیں چاہیے وہ ختم ہو گیا ہے, وہ کپڑا میرے بھائی کی دکان پہ موجود ہے, تم اس دکان سے لے لو. اس لیے نہیں, ایسا نہیں کہ کپڑا ہے نہیں ہے, لیکن اس لیے ادھر بھیج رہے ہیں تاکہ اس کی بھی بکری ہو جائے اور اس کو بھی کچھ انکم ہو جائے, اس کے گھر میں بھی چولہا جل جائے. انہوں نے کپڑا نہیں دیا اور اپنا کسٹمر اس کے پاس ریفر کر دیا. میرے پیارے ساتھیوں, ہمیں جناب محمد رسول اللہ یہ تعلیم دے رہے ہیں اور یہ پیغام ہمیں دے کر گئے. ایک دوسرے کی ہمدردی ہمارے دلوں میں ہونا چاہیے. یہاں تو ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں, ہم نے کبھی جرأت بھی نہیں ہوئی کہ ہم اس طریقے کا کوئی کارنامہ انجام دیں, لیکن مسلمان ہیں. مجال ہے کہ کوئی ہمیں کافر کہہ کر تو دیکھے, مجال ہے. میرے بھائیو, آج ہم جس دور سے گزر رہے ہیں یہ اتنا ناگفتہ بے دور ہے کہ جس کے بارے میں تذکرہ کرنا بھی صحیح نہیں ہے. میرے بھائیو, اشارہ کرنا بھی غلط ہے. آپ جان رہے ہو جو بول رہا ہے وہی اندر جا رہا ہے. صورتحال آپ دیکھ رہے ہو, 50 فلمی دنیا کے ایکٹرز نے موب لنچنگ کے خلاف ایک لیٹر لکھ کر دیا کہ یہ صحیح نہیں ہو رہا ہے. وہ 50 دیش دروہی کا مقدمہ ان پر چل گیا. صورتحال یہ ہے کہ جب اعظم خان جیسی شخصیت پر جو کیبنٹ منسٹر رہ چکا ہو اور اس کے اوپر 80 مقدمے درج ہو جائیں, حالات اس اسٹیج پر پہنچے ہیں کہ بکری چوری جیسا مقدمہ بھی لگ جائے. میرے بھائیوں, تو مولوی جرجیز پھر بیچتا کیا ہے, ہم لوگوں کی حیثیتیں کیا ہیں. اس لیے جلسہ کرانے والوں موضوع کا انتخاب ذرا سوچ سمجھ کر دینا. کسی کو بھی, ہمیں معلوم ہے واہ واہی کرنے والے بہت ہیں, ہمیں معلوم ہے سیلفی لینے والے بہت ملیں گے, ہمیں معلوم ہے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر چلنے والے بہت ملیں گے. آؤ جرجیز صاحب, جھوٹی ہمدردیاں دکھانے والے بہت ملیں گے, لیکن جب کسی پر پریشانی آتی ہے اور جب کسی کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے رہنا پڑتا ہے, اس وقت سمجھ میں آتا ہے کہ اصلی ہمدرد کون ہے جو اچھا ہمدردی نبھاتا ہے. یہ سب اس دور سے میں گزر چکا ہوں اور اس سے ہم سے زیادہ تجربہ اس کا آپ کو نہیں ہے. میرے بھائیوں, بڑے بڑے اپنے کمروں میں گھسے رہے ہیں. میرے پیارے ساتھیوں, اس لیے وہ ہم سے ملنے نہیں آئے کہ ہم بھی لوگوں کے نشانے پر نہ جائیں. ہم اچھی طریقے سے جانتے ہیں ہم سے زیادہ اس معاملے میں آپ کو تجربہ نہیں ہے, اس لیے ہمیں موضوع دینا بند کرو. ہمیں اچھی طریقے سے معلوم ہے کہ ہمیں کیا بولنا چاہیے اور کس موضوع پر خطاب کرنا چاہیے, اور ہمیں معلوم ہے کہ توحید جیسا موضوع تو ہمیں دے رہے ہو,
ہمیں معلوم ہے کہ مولوی جرجیز کا یہ موضوع تم برداشت نہیں کر پاؤ گے. ہمیں معلوم ہے کہ اس توحید کے موضوع پر جب میں بولوں گا تو تجھے پتا ہے ابھی ایک کیس ختم نہیں ہوا دوسرا ایک اور چل جائے گا میرے اوپر. میرے بھائیو ہمیں اچھی طریقے سے معلوم ہے, اس لیے ہم نے آپ کے ریکویسٹ کو ریجیکٹ کر دیا. ہمیں معلوم ہے کہاں بولنا چاہیے اور کہاں نہیں بولنا چاہیے. ہمیں عقل مت سکھلاؤ, اب اتنا تجربہ ہو گیا ہے. اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ ایسی باتیں آ جائیں کہ ہم آپس میں بھائی بھائی بن جائیں اور ایک دوسرے کے ہم درد اور غم خوار بن جائیں. انما المؤمنون اخوہ, مومنو تم سب آپس میں دوسرے کے بھائی ہو. ابھی میں نے مثال دے دی عدی ابن عمیر کی اور مصعب ابن عمیر کا واقعہ سنا کر, جنگ یرموک کا واقعہ سنا. اب ہم اپنے غریبانوں میں جھانکیں, ہم اپنی سوسائٹی میں دیکھیں ہمارا بھائیوں کے ساتھ معاملہ کیا ہے, پڑوسیوں کے ساتھ معاملہ کیا ہے. شریعت تو یہ کہتی ہے کہ مسلمان تو بہت دور کی بات, اگر تمہارا پڑوسی یہودی بھی ہو, عیسائی بھی ہو, غیر مسلم بھی ہو تو اس کے ساتھ بھی ہمارا حسن سلوک اچھا ہونا چاہیے. اگر وہ بھوکا رہ گیا اور تم نے پیٹ بھر کے کھانا کھایا تو تم مومن نہیں ہو. عبداللہ ابن عمر کے گھر بچہ پیدا ہوا, 7ویں دن عقیقہ ہوا, جانور ذبح کر رہے ہیں تو اپنی بیوی سے کہہ رہے ہیں دیکھو گوشت پک جائے تو اس یہودی پڑوسی کو پہنچا دینا. کہا ٹھیک ہے. گوشت کی بوٹیاں بننے لگیں, دیکھو یہودی پڑوسی کو پہنچا دینا. ہاں ٹھیک ہے. ہانڈی پہ گوشت رکھ دیا گیا, پکنے لگا. اے میری بیوی دیکھو جب گوشت پک جائے تو یہودی کو پہنچا دینا پڑوسی کو. بیوی کو غصہ آ گیا, ہاں سن لیا, ٹر ٹر کرتے چلے آ رہے ہو تب سے. جانور لائے تب بھی کہہ رہے تھے پڑوسی کو دے دینا, ذبح کیا جانور تب بھی بول رہے پڑوسی کو دے دینا, گوشت کی بوٹیاں ہو رہی ہیں تب بھی کہہ رہے ہو پڑوسی کو دے دینا, چولہے پہ پکنے کو رکھ دیا تب بھی, ارے سن لیا معلوم ہے پکنے تو دو, پک جائے گا تبھی تو دوں گا, تبھی تو دوں گی. عورت ہے غصہ ہی سکتا ہے. جانتے انہوں نے کہا میری بیوی غصہ ہونا تمہارا برحق ہے, کیونکہ تم بار بار میں کوئی بات کہہ رہا ہوں تمہیں غصہ آنا بجا ہے, لیکن میں کیا کروں, میں کیا کروں. جس منبر پر کھڑے ہو کر محمد رسول اللہ نے خطبہ دیا اس خطبے میں میں موجود تھا, اور اللہ کے نبی پڑوسیوں کے اتنے حقوق بیان کر رہے تھے, اتنے حقوق بیان کر رہے تھے کہ مجھے ڈر لگا, یہ بھی بیان, یہ بھی بتا دیا, یہ بھی بتا دیا. اب ختم کرنے والے خطبہ مجھے یہ ڈر لگنے لگا, اتنے حقوق بتا دیے پڑوسی کے, اب کہیں رہ کیا گیا ہے, اب کہیں یہ بات نہ بول دیں کہ تم جس زمین پہ رہتے ہو اس زمین کی جائیداد میں بھی تمہارے پڑوسی کا حصہ ہے, کہیں یہ نہ بول دیں. مجھے یہ ڈر لگنے لگا کہ زمین و جائیداد میں سے بھی پڑوسی کا حق نہ بتا دیں, مجھے ڈر لگ رہا تھا. اے میری بیوی, اسی خطبہ جمعے میں اللہ کے نبی نے فرمایا اگرچہ تمہارا پڑوسی کافری کیوں نہ ہو, اگر وہ بھوکا سویا اور تم نے اس دن پیٹ بھر کے کھانا کھایا تو تم واللہ لا یؤمن, واللہ لا یؤمن, واللہ لا یؤمن, اللہ کی قسم تم مومن نہیں, اللہ کی قسم تم مومن نہیں, اللہ کی قسم تم مومن نہیں. سوچو یہ پڑوسیوں کا معاملہ ہے, اور غیر مسلم پڑوسی کے ساتھ جب یہ حق ہے کہ وہ بھوکا نہ سوئے تو ہمارا مسلمان بھائی پڑوس میں رہتا ہے وہ بھوکا سو رہا ہے, ہم نے کبھی اس کی خبر لی, ہم نے کبھی اس کی خیر لی, ہم نے کبھی پوچھا؟ یہ آپ کی اور ہماری سب کی ذمہ داری ہے. اس حمام میں آپ بھی ننگے ہیں اور ہم جیسے مولوی بھی ننگے ہیں. شریعت مولویوں کے لیے الگ نہیں ہے, شریعت آپ کے لیے الگ نہیں ہے. اگر نماز پڑھنے کا حکم آپ کو ہے تو مولوی کو بھی ہے, اگر پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم آپ کو ہے تو ہم کو بھی ہے. اللہ نے یا ایھا العلماء کہہ کر نہیں خطاب کیا, یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر خطاب کیا. ہر اہل ایمان اس کے اندر شامل ہے. کیسا محسوس ہوتا ہے ایک شخص جان دے رہا ہے اپنی, اس کو معلوم ہے کہ 2 گھونٹ پانی پی لوں تو میری جان بچ جائے گی,
لیکن پانی ہی 2 گھونٹ ہے، اگر میں پی لوں گا تو میرا بھائی پیاسا رہ جائے گا. سوچو. فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، تم اس کی نعمت سے بھائی ہو گئے.